بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، نیک تمنائیں اور دعائیں۔ شہاب صاحب کے خواب سے ہم ہوتے ہوئے ایک اور خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو شہاب صاحب نے نہیں دیکھا بلکہ شہاب صاحب کی بھابھی محترمہ نے دیکھا تھا۔ اس خواب میں جو واقعات پیش آئے اس سے پہلے شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی دور دراز گاؤں کی مسجد میں جمعے کا وقت تھا، جمعہ پیش آ گیا تو میں جمعہ ادا کرنے اس میں چلا گیا تو مولوی صاحب دنیا جہاں کے قصے سنا رہے تھے۔ کسی قصے پہ میں حیرت کا اظہار کرتا، کسی پہ میں بے اختیار میرے اندر یعنی دل اس کو نہیں مانتا ہوگا ان کا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہاب صاحب کوئی توہم پرست بندے نہیں تھے، کوئی پیری فقیری کے قائل نہیں تھے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ تقریباً نیم خواندہ ہی ہوتے ہیں، انہیں سوائے یہ چند ایک چھوٹا موٹا جو وہ پڑھتے ہیں دین کے متعلق، اس سے زیادہ کوئی مفتی یا کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہوتے۔ تو سنے سنائے قصے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، کچھ چھوٹی موٹی کتابیں وہ پڑھ لی ہوتی ہیں معجزات کی یا دیگر، تو اس میں سے بھی وہ قصے نکال لیتے ہیں وہ۔ تو یہ میں نے دیکھا، میرا خود بھی تجربہ ہے اس بارے میں کہ بے شمار ایسی باتیں وہ کر جاتے ہیں کہ جن کا بعد میں انسان سوچتا ہے کہ اس کی تحقیق کروں تو وہ قصے نہیں ملتے، ان کی تصدیق کوئی نہیں کرتا، کوئی عالم تصدیق نہیں کرتا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شہاب صاحب عقلیت پسند تھے، وہ لاجک اور عقل کے تحت وہ فیصلے کیا کرتے تھے، عقل اور لاجک سے ہٹ کے وہ بات نہیں کیا کرتے تھے، توہم پرست نہیں تھے یا پیری فقیرے کے قائل نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جب یہ قصے بیان کر رہے تھے تو ان میں سے ایک قصہ ایسا تھا جو سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔ اب دیکھیں نا، دل کو جب حق پرستی کی آشنائی ہو تو وہ غلط میں سے صحیح کو الگ کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے جتنی بھی آپ چیزیں نقلی رکھیں ان میں سے جو اصل چیز پڑی ہوگی وہ اس کو اٹھا لے گا۔ وہ یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بصیرت کی بات ہوتی ہے۔ شہاب صاحب کی بصیرت کے یہ ثبوت ہے کہ جہاں مولوی صاحب نے بے شمار قصے سنائے، وہاں جو قصہ ان کو اصل لگا، جو دل کو لگا، انہوں نے وہ قبول کر لیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ قصہ یہ تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، ایسا امر کہ جسے یہ پتا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہیں مانیں گے، تو اگر وہ چیز وہ چاہتے تھے منظوری کے لیے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ در جو ہے ان کا وہ وہاں لے جاتے تھے، ان کے دربار میں پیش کرتے تھے کہ آپ سفارش کیجیے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے روحانی رہنما سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں تھا کہ ایک بات ہے جو صحابہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں مانیں گے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں مانیں گے؟ یہ میں نے پوچھا اپنے روحانی رہنما سے۔ تو کہنے لگے وہ اس لیے کہ سرکار کو پتا تھا کہ میری اس بیٹی کو میری وجہ سے کتنے دکھ آنے ہیں۔ سرکار کو یہ پتا تھا کہ میری اس بیٹی کو میری وجہ سے کتنے دکھ آنے ہیں۔ شریعت میرے آقا کی ہے، طریقت میرے آقا کی ہے، نماز میرے آقا کی ہے، ہر قانون میرے آقا کا ہے۔ میرے آقا جو فرما دے وہی قانون ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو صحابہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اپنی درخواست حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ جب پیش کرتی تھی تو وہ منظور ہو جاتی تھی۔ کہنے لگے یہ قصہ میرے دل میں اتر گیا، اور اس کے تحت میں نے اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھ کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک کو میں نے مرحمت کی، اور میں نے اللہ سے کہا کہ ان کی روح کو اجازت دیجیے کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی منظوری لے دیں۔ اب اندازہ کیجیے کہ شہاب صاحب کے دل کو کوئی تکلیف تھی
کوئی آگ لگی ہوئی تھی اندر، عشق کی آگ اندر تھی ان کے، اور وہ آگ ایسی تھی کہ جو ان کو بےکل کیے بیٹھی تھی، ان کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ عقلیت پسند بھی تھے، وہ لاجک اور عقل کو ماننے والے انسان تھے، وہ تہم پرست نہیں تھے، لیکن عشق ان کے اندر آ چکا تھا کہ ان کو یہ قصہ اپنے لیے ایک قسم کا داد رسی کا ایک ذریعہ نظر آیا، مشعل راہ نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے یہ دعا کی، اور پھر عرصہ گزر گیا، میں بھول بھال گیا اس بات کو، کہ ایک دن اچانک میری جرمن بھابھی کا خط آیا۔ اب اندازہ لگائیے، کہاں جرمنی، کہاں پاکستان۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرد کے خواب میں نہیں آئی۔ شہاب صاحب کے خواب میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئی، پردہ دار خاتون ہے، بلکہ ایک خاتون کے خواب میں آئی، اور خاتون بھی کوئی بائی چانس مسلم نہیں، بلکہ بائی چوائس مسلم۔ یعنی سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس خاتون کے خواب میں آئی، وہ بھی بائی چوائس مسلم تھی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، بائی چانس۔ میرا کسی اور شہاب صاحب کے نزدیک آگے پیچھے کسی کے خواب میں نہیں ہے، لیکن ان خاتون کے خواب میں آئی جو کہ بائی چوائس مسلم تھی۔ اور اس کی سند وہ ہونے کے لیے کہ جہاں کوئی رابطے نہیں تھے، جرمنی میں اس زمانے میں خط و کتابت سے ہی رابطہ تھا، کوئی آج کے دور کی طرح تو نہیں تھا کوئی ایسا سلسلہ، تو ان کو خواب میں آنا اور ان کو بتانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کس قدر سچی تھی، کس قدر اتھینٹک تھی، کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درد لے کے اور وہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law, Qudratullah Shahab, that I have submitted his request to my exalted father, who has very kindly accepted it." سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجیے، ترجمہ انہوں نے لکھا ہے آگے: اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے از راہ نوازش اسے منظور فرما لیا۔ فرماتے ہیں یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی و حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھاتا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی۔ وہ 3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی ختم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آگے مزید اس پہ کروں گا بات چیت۔ جو تاخیر ہو رہی ہے میری طرف سے میں بے حد معذرت پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔
آپ سب بہت اچھے ہیں، جو مجھے سن لیتے ہیں، بے حد بے حد عنایت آپ کی۔